بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویس ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ آج آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے بہت ہی اہم جو ہے وہ بیٹھک دیکھنے میں آئی۔ آزاد جموں کشمیر جو آج آزاد اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس میں جو ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ہوا ہے۔ آلدو کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کہا گیا، لیکن وہ ٹکٹ ہولڈرز تمام ان کو بلایا گیا تھا اور ان کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگانے کے حوالے سے اور ان کو جو ہے وہ ان کے حلقوں میں باقاعدہ طور پر ان کو مختلف طرح کے پروجیکٹس دینے کے لیے ایک بڑی اچھی جو ہے وہ کاوش ہے تحریک انصاف کی۔ اور عبدالقیوم نیازی صاحب اس معاملے میں تاخیر ضرور کی ہے، لیکن دیر آئد درست آئد۔ ایٹ لیسٹ جو ایکسپیکٹیشن تھی تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈرز کی، اور بہت سے سیاسی کارکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے۔ ابھی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جب تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں گے، پھر زکوٰۃ کے کمیٹیاں اس حوالے سے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ لیکن ایڈمنسٹریٹر لگانے کے حوالے سے یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلدیاتی الیکشن جو کہ حکومت کبھی 3 ماہ کبھی 6 ماہ کبھی 1 سال کہتی رہی ہے، وہ کھٹائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور آلدو کے پارٹی تو موجود ہے، فہیم ربانی سمیت 4-5 ممبر ہیں جو ایک کمیٹی موجود ہے، لیکن اس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال یہ کام کیا جائے۔ لیکن آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کا نام دیا گیا، لیکن یہ ٹکٹ ہولڈرز بیسیکلی میکسیمم اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ ہے سردار تنویر الیاس اور عبد الماجد خان سمیت متعدد جو وزراء ہیں وہ بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہوئے، اور کچھ ٹکٹ ہولڈرز بھی شریک نہیں ہوئے۔ یعنی سردار تنویر الیاس ابھی تک اپنے جو چند ان کے ساتھ وزراء موجود ہیں وہ ابھی تک دھڑا بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کسی بھی ابھی تک جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں، یعنی جو کابینہ کے اجلاس ہوئے ہیں اس میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ ایک بہت بڑا اجلاس تھا جس میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ آلدو کہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے، لیکن اس کے باوجود پارٹی پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود وہ ایک وہ رکھتے ہیں۔ دو طرح کی رائے اس میں رکھی جاتی ہے۔ ایک طرف تو ظاہر ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے یا پی ٹی آئی کا حسن ہے کہ اس میں اختلاف جو ہے وہ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے اور وہ اختلاف لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کو درپیش چیلنجز ہیں اس میں ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ اس کے اپنے وزراء جو ہے وہ کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے۔ اس کے تقریباً 6 سے 7 ایسے وزراء ہیں جنہوں نے ابھی تک آفس جو ہے باقاعدہ طور پر ہولڈ نہیں کیا، جو عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، لیکن 25 جولائی سے لے کر آپ اندازہ کریں کہ جو 25 اکتوبر ہونے کو جا رہا ہے، یعنی 3 ماہ ہونے کو جا رہے ہیں۔ 3 ماہ میں اگر عوام جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ان کے مسائل سنے جائیں گے، ان کے حوالے سے مختلف پروجیکٹ سامنے آئیں گے، ابھی تک جو ہے وہ کابینہ کے مسائل ہی حل نہیں ہو پائے۔ لیکن یہ ایک اچھی آج جو ٹکٹ ہولڈرز کو بلایا گیا پارلیمانی اجلاس، ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا تو ایک میسیج ضرور ملے گا اور کچھ نہ کچھ معاملات عوام کے جو ہے وہ مسئلے حل ہوں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ کب تک اس طریقے سے ناراض رہیں گے، کب تک وہ دھڑا جو ہے وہ اپنا لے کر الگ سے بیٹھے رہیں گے۔ سیف اللہ نیازی صاحب جو کہ آپ کو پتہ چیف آرگنائزر بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، وہ کراچی کے دورے میں موجود ہیں۔ اسی طرح علی احمد گنڈا پور جو ہے وہ ڈی آئی خان موجود ہیں، اور یہ دونوں ان موصوف کا دونوں کی طرف سے یہ کہنا کہ دونوں کا پیغام جو ہے وہ عبدالقیوم نیازی کو دے دیا گیا ہے کہ آپ ایک وزارت جو ہے وہ دے دیں سردار تنویر الیاس کو، لیکن وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ عبدالقیوم نیازی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ وزارت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف جو سردار تنویر الیاس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ابھی یعنی کابینہ کے اجلاس ہوں یا کوئی بھی اجلاس ہو اس میں وہ شرکت نہیں کر رہے۔ اور اب یہ بھی اسی گروپ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عبد الماجد خان بھی ان کے گروپ کا حصہ ہے، وہ آج وہ بھی شامل نہیں ہو، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عبد الماجد خان کے قریبی عزیز ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ غیر حاضر، لیکن ہم رائے بتا رہے ہیں کہ عبد الماجد خان نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں لیکن وہ کشمیر ہاؤس نہیں جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہ ہے برسر سلطان کو۔ برسر سلطان اپنے بڑے قریبی دوست
ان کے سمجھے جاتے ہیں اور بڑے عرصے تک وہ جس پارٹی میں گئے ان کے ساتھ وہ رہے ہیں، ان کو ایڈوکیٹ جنرل لگانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے لیے ظاہر ہے صوبائی سیٹ اپ کے لیے ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، آلدو کہ وہ ملک ایک ریاست ہے، لیکن صوبائی سیٹ اپ کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل کا عہدہ، جس کے لیے جو وزیر اعظم ہیں عبدالقیوم نیازی انہوں نے اپنی بڑی کوشش کی کہ ان کے بھائی کو یہ اعزاز ملے، لیکن فائنلی یہ برسر سلطان نے اچھی جو معذرت کے ساتھ ابھی تک حکمت عملی سے جہاں جہاں پہ برسر سلطان نے ہاتھ رکھا ہے وہ کامیاب رہے ہیں۔ یعنی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یاسر سلطان کو عہدہ دلانے کے لیے اور جو ہے وہ اسمبلی میں لانے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک معاملہ طے پا چکا ہے برسر سلطان کا اور سردار عبدالقیوم نیازی کا، اور سردار عبدالقیوم نیازی نے یہ ان کو باور بھی کروایا، یہ ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ جو ہی ان کو موقع ملتا ہے، ابھی کیونکہ بہت سے وزراء جو ہے ناراض بھی ہیں، جو ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ ضرور یاسر سلطان کو اسمبلی میں لائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ برسر سلطان اور سردار عبدالقیوم نیازی کا یہ جو ایک خفیہ ڈیل بھی کہا جا رہا ہے اس کو، کہ اس کو برسر سلطان بھی نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے اور وفاقی وزراء کو یا کسی اور کو انوالو کیا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کا جو ہے وہ یاسر سلطان کا اور عبدالقیوم نیازی یعنی وزیر اعظم اور صدر کا معاملہ ہے، یہ وہ خود اس معاملے کو حل کریں گے، اور یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے عبدالقیوم نیازی کی طرف سے کہ یاسر سلطان کو جو ہے وہ ناراض نہیں کیا جائے گا یا یاسر سلطان کو مایوس نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک یاسر سلطان کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا، ایڈوکیٹ جنرل بھی اپنا وہ لے کے آگے برسر سلطان، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو ان کے دو اپنے جو معاون خصوصی سمجھتے ہیں یا ایڈوائزر سمجھتے ہیں صدر کے، وہ بھی وہ اپنے ہی لانے یعنی میں کامیاب رہے۔ یہ اوورال صورتحال تھی، لیکن آج بڑی اچھی بیٹھک اس حوالے سے رہی کہ بہت سے ٹکٹ ہولڈرز تحریک انصاف کے وہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ پارٹی کب تک جو ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کرے گی، فائنلی آج جو ہے وہ اس حوالے سے اجلاس ہوا، اور یہ بڑا کامیاب اجلاس سمجھا جا رہا ہے عبدالقیوم نیازی کے حوالے سے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے۔ آلدو کے سردار تنویر الیاس پارٹی صدر ہونے کے باوجود وہ ایک دڑا رکھتے ہیں جس کا آنے والے دنوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پارٹی اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا تو ڈیفینیٹلی کچھ معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، یہ اوورال آج کی تازہ ترین تھی، وہ آپ تک رکھنی تھی۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے، اور آنے کے بعد